YouTube پر ٹیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے۔ کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو، ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا۔ آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے۔ ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں، آپ اشتہار دے سکیں، تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. آج میں بات چیت کروں گا ان کانسپیریسی تھیوریز کی جو ہماری دیسی کمیونٹیز میں پائی جاتی ہیں، خاص طور پر کرونا پینڈیمک کے حوالے سے، اور کچھ بات چیت ہوگی عمران خان کی چندے کی اپیل کے حوالے سے، اور پھر پاکستان میں جس طرح پرائسز بڑھ رہی ہیں عام اشیاء کی، اس پر عوام کیا کہتی ہے، ہم بھی اس پر کچھ کہیں گے، اور پھر بہت ہی دکھ بھری خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کراچی میں ہندو فیملیز کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ فورس کنورژن ٹو اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ یہ ہے آج کے بلا تکلف موضوعات۔ سب سے پہلے کرونا پینڈیمک کے حوالے سے ان کانسپیریسی تھیوریز کی مجھے ایک بہت ہی جو کہہ سکتے ہیں پاکستانی لیفٹ لینڈ کے ایک جرنلسٹ دوست کا فون آیا، اور یہ کوئی پہلا فون نہیں تھا اور نہ ہی یہ کوئی آخری فون ہوگا۔ اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ یہ جو کرونا وائرس پینڈیمک ہے یہ امریکہ نے پھیلایا ہے، مغربی دنیا نے پھیلایا ہے، اور ان کی 2 پلاننگز ہیں۔ میں نے کہا جی کون سی 2 پلاننگز ہیں؟ کہنے لگے کہ ان کی 2 پلاننگز ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ دنیا کی پاپولیشن کم ہو جائے، اور نمبر 2 یہ کہ امیگریشن بند ہو جائے، خاص طور پر مسلمانوں کی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ تو اپنے آپ کو کافی روشن خیال قرار دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا لیفٹ کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور پھر آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کوئی اتنے ریلیجیس بھی نہیں ہیں، تو یہ پھر آپ کی یہ جو ساری ہیں کانسپیریسیز، ان کی وجہ کیا ہے؟ آپ یقین کیجئے ویورز، اس طرح کی کانسپیریسیز میں پہلی بار نہیں سن رہا کرونا پینڈیمک کے حوالے سے، یہ میں کئی بار سن چکا ہوں، لیکن میں آج اس جو کانسپیریسی کا ایک ماڈل ہے اس پہ بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو خیر وہ پھر صحافی دوست کہنے لگے کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ دنیا کی پاپولیشن تو کم نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا مجھے یہ آپ بتائیں کہ اس وقت دنیا کی پاپولیشن اوور 7 بلین ہے، اور اب تک جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ 1,14,000 15,000 کے قریب ہوئی ہیں، اور مطلب دکھ ہے۔ اور بہت اگر کرونا وائرس کے سلسلے میں اگر ڈیتھس ہم نے دیکھ لیں جو دنیا کے سائنٹسٹ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں، وہ شاید 1 سے 2 ملین ہو جائیں گی۔ اس عرصہ میں ویسے ہی فلو سے اتنے لوگ مر جاتے ہیں اور اتنی ہی پیدائش ہو جاتی ہے۔ تو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ 1-2 ملین اگر 7.5 بلین لوگوں کی آبادی میں کم ہو گئے ایک پینڈیمک کے نتیجے میں، تو کیا اس سے آبادی کتنی کی کم ہوگی؟ اور جبکہ ان دا مین وائل آبادی کا جو بیلنس ہے، وہ پیدائش جو ہو رہی ہے دنیا میں، وہ اس سے ہو جائے گا۔ اگر فرض کیجئے اس وقت پینڈیمک کا ماحول ہے، لوگ پرہیز کرتے ہیں مزید پیدائش کرنے میں، تو مگر 1-2 ملین کی اگر میکسیمم بھی جو اینٹیسپیٹ سائنٹسٹ کر رہے ہیں پینڈیمک سے ہونے سے، کیا فرق پڑے گا؟ کیا آبادی کی کم ہے؟ کہیں گے اچھا پھر وہ آپ اس طرف آ جاتے ہیں نا کہ یہ اپنی اکانومی کو خود ہی کوئی ری بوٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کسی ایک بات پہ قائم ہی نہیں رہتے، یعنی آپ کو ہر صورت اینٹائی امریکہ، اینٹائی یورپ ایک ایجنڈا چاہیے۔ کبھی آپ لیفٹ کی طرف سے آتے ہیں، کبھی آپ اسلامسٹوں کی طرف سے آتے ہیں، کبھی آپ دونوں جو ہے غلاف چڑھا کے آ جاتے ہیں۔ اس سے نہ تو ویسٹ کو فرق پڑے گا، نہ چین کو فرق پڑے گا، نہ میڈیا ہاؤسز کو فرق پڑے گا۔ فرق پڑے گا آپ کی اپنی ذہنی حالت پر، آپ کی اپنی دماغی حالت پر۔ مگر ویورز بات یہ ہے کہ اس طرح کی دماغی حالت والے لوگ 1 2 3 4 نہیں ہیں۔
ملینز اینڈ ملینز ہیں. یہ ایک افسوس کی بات ہے. یہ صرف اور صرف میں پاکستانی بیک گراؤنڈ کے جرنلسٹ کی بات نہیں کر رہا. مجھے بھارت کے بیک گراؤنڈ کے بہت سارے جرنلسٹ بھی میرے یہاں پہ دوست ہیں جو ان میں سے اکثریت کا تعلق مسلم بیک گراؤنڈ سے ہے, کچھ کا تعلق ہندو اور کرسچن بیک گراؤنڈ سے ہے, سکھ بیک گراؤنڈ سے ہے, مگر جو خاص طور پر میری اپنی کمیونٹی یعنی مسلم کمیونٹی کے بیک گراؤنڈ کے ہیں, ان کا یہی ایک فارمولہ ہے, ان کے پاس یہی ایک فارمولہ ہے. میرے سکھ بہن بھائی جو ہیں یا ہندو بہن بھائی وہ اس طرح کی باتیں ذرا کم کرتے ہیں. ہندو بہن بھائی تو تقریباً بالکل نہیں کرتے. بھارت کے کیرالا سے تعلق رکھنے والے, تامل ناڈو سے تعلق رکھنے والے, نارتھن انڈیا سے تعلق رکھنے والے میرے بہت سارے کرسچنز دوست ہیں جو امریکہ اور کینیڈا میں رہتے ہیں. ان میں سے کئی صحافی بھی ہیں, ان سے آج کل بات چیت ہوئی. آج کل ہم سب کی بات چیت ٹیلی فون پر زیادہ ہو رہی ہے, وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے. تو یہ جو عارضہ ہے, یہ جو بیماری ہے, یہ جو مرض ہے, یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ والے لوگوں کو کیوں ہے؟ چلیے جی, انہوں نے طے کر لیا کہ جی یہ ہم نے کانسپیریسی تھیوریز بنانی ہیں. ہم نے اپنے جدید دور میں کانسپیریسی تھیوریز کا آغاز دیکھا تھا 9/11 کے فوراً بعد. وہ ویسے آج تک جوں کی توں ہیں, یعنی وہ امریکہ کی ان سائڈ جاب ہے, کوئی فرق نہیں پڑا. میں تب بھی ان سے بحث کیا کرتا تھا, اگر وہ امریکہ کی ان سائڈ جاب ہے تو امریکہ کے اتنے بڑے امپائر اسٹیٹس کے جو 2 بڑے ٹاور تھے وہ خود گرانے کی کیا ضرورت تھی, جو بہت بڑا لاس تھا. جو اس سے بڑے فائدے ہوئے سعودی عرب کا اور مڈل ایسٹ کا, جی تیل جو ہے اس پر امریکہ کا قبضہ ہو گیا. تو امریکہ کا قبضہ مطلب انہوں نے تیل کس کو بیچنا تھا؟ آج کل تیل نہیں بک رہا نا سعودی عرب کا, تو تیل کا کیا حال ہے آپ کے سامنے ہے نا کہ 1.25 کینیڈین لیٹر کا صرف کینیڈا میں تیل آن این ایوریج بک رہا تھا کرونا پینڈیمک سے پہلے. آج وہ 70 سینٹ کا آ گیا. تو تیل کن کا بکتا تھا؟ تیل انہی کا بکتا تھا نا زیادہ. تو تب بھی اگر امریکہ تیل نہیں خریدتا ان سے, یا یورپ نہ خریدے, یا چین نہ خریدے, جاپان نہ خریدے, تو ان عربوں نے تیل کس کو بیچنا تھا بھائی؟ تو تیل پہ قبضے کی کیا داستان ہے؟ وہ کوئی اس کو چوری کر کے لے آتے تھے امریکن سے. جی وہ پھر مجھے جواب میں یہ کہتے تھے تب, اور آج کل بھی کہتے ہیں, جی وہ پھر امریکہ نے عراق پہ بھی اس طرح حملہ کیا تاکہ تیل پہ قبضہ ہو جائے. اب ذرا تیل کی وہ جو تھیوریز کم ہو گئیں, جب سے روس تیل میں آگے نکل گیا مڈل ایسٹ سے بھی, جب سے کینیڈا میں تیل بہت نکل آیا, جب سے یہاں پر بہت سارا تیل نکل آیا امریکہ میں, تو اب یہ تھیوری ذرا کم ہوئی, مگر پھر بھی اس پہ بھی قائم ہیں بہت سارے لوگ. تو یہ کانسپیریسی تھیوریز جو ان کی ہیں یہ نہ ختم ہونے والی. اور یہ وہ لوگ بات چیت کرتے ہیں جو کوئی مطلب کم پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, انجینئرز ہوتے ہیں. ایک تو PhD صاحب نے مجھے کرونا پینڈیمک وائرس کے سلسلے میں اسی طرح کی کانسپیریسی تھیوریز سنائی کہ جی یہ تو اصل میں ہماری امیگریشن کم کرنے کے لیے امریکہ نے یہ ایک بایو ویپن بنایا, اور وہاں پہ چین میں پہلے بھیجا, پھر پوری دنیا میں آ گیا, پھر بہت بڑی پلاننگ سے یہ پھیلایا گیا. اچھا, میں نے ان سے پوچھا PhD صاحب سے, میں نے کہا اچھا اگر ایسا ہی یہ واقعہ تھا تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے کہ اصل میں یہ امیگریشن پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کیا فکر ہے؟ آپ جیسے ملینز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کیا فکر ہے؟ جی مزید لوگوں کو نہیں آنے دیں گے. میں نے کہا یہ جو یہاں پہ امریکہ میں سب سے زیادہ پینڈیمک سے لوگ مر رہے ہیں, چین سے بھی زیادہ مر رہے ہیں, یہ اس کے باوجود چین نے تو فلائٹس بند کر دی تھی, امریکہ نے تو فلائٹس بھی بند نہیں کی تھی. امریکہ کی جو اوپن پالیسی ہے, جو ان کے شہری ہیں یا جو امیگرنٹس آ رہے ہیں یا جو ٹورسٹ آ رہے ہیں, وہ تو آ رہے ہیں اسی وجہ سے. یہاں پہ اتنی تیزی سے امریکہ میں, یورپ میں پینڈیمک پھیلا اور کرونا وائرس پھیلا. تو یہ بالکل مختلف ہیں. اچھا جو چین ہے, چین گھسنے نہیں دیتا آپ کو, چین آپ کو کبھی شہریت نہیں دینے دیتا, چین آپ کو مسجد نہیں بنانے دیتا. چین میں جو مسجدیں اس کے ایک صوبے میں بنی ہوئی ہیں, جو چین کے مسلمان ہیں وہ پناہ مانگ رہے ہیں, ان کے لیے کبھی بات نہیں کریں گے. چین ہمارا یار ہے, اور یہ جو امریکہ ہمارا گھر ہے, کینیڈا ہمارا گھر ہے, یورپ ہمارا گھر ہے. یہ سازشوں کا گڑھ ہے, یہ ہے مینٹیلٹی, یہ ہے ان کا دماغ. بہرحال حیرت ہوتی ہے کہ اس دماغ کے ساتھ یہ کس طرح کی ذہنی صحت کے ساتھ جیتے ہیں, یہ نہ تو میں سمجھ سکتا ہوں,
نہ ویورز آپ سمجھ سکیں گے، اور یہ خود بھی نہیں سمجھ سکتے، مگر یہ اسی طرح کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈاکٹر بننے کے باوجود، انجینئر بننے کے باوجود، پی ایچ ڈی کر لینے کے باوجود اسی طرح جیتے ہیں۔ بہرحال دکھ کی بات ہے، اور دکھ کی بات کو آگے چلاتے ہوئے عمران خان صاحب نے آج اپیل کر دی ہے قوم سے، اور انہوں نے کس قوم سے کی؟ جو پاکستان سے باہر بستے ہیں۔ ایک ویڈیو انہوں نے ریلیز کیا جس میں انہوں نے اپیل کی کہ بھئی مجھے چندہ دیں، پاکستان کے برے حالات ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، اور چندہ ہمیں بڑا ضروری چاہیے۔ چندہ کے بڑے شوقین ہیں عمران خان صاحب۔ ابھی کچھ ہی مہینے پہلے یہ جو ڈیم پھول تھا، یعنی وہ جو ڈیم کے چکر میں جو چندے اکٹھے ہوئے تھے، ان کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ اس وقت عمران خان صاحب کی ڈیم کے لیے پاکستان سے باہر بسنے والے پاکستانیوں سے اپیلیں آ رہی تھیں کہ جی ہمیں پیسے چاہیے، پیسے چاہیے۔ وہ ڈیم کے کئی، یہاں کینیڈا میں بھی فنڈ ریز ہوئے، امریکہ میں بھی ہوئے، اور وہ ایک پاکستان کے سابق اب تو چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب، وہ آئے، کینیڈا میں بھی آئے، امریکہ میں بھی آئے، یورپ میں اب وہ رہتے ہیں، شاید انگلینڈ میں رہتے ہیں۔ کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہ پیسہ اکٹھا جو ہوا تھا کہاں گیا۔ یعنی کوئی نہ کوئی موقع چاہیے عمران خان کو چندے اکٹھے کرنے کا۔ میں اس پہ مزید تبصرہ کروں گا، ایک ویڈیو کلپ دیکھیے جو آج عمران خان نے جاری کیا۔ اس وقت جو پاکستان کے اوپر یہ کرونا کا اتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے، جو ساری دنیا میں آیا ہوا ہے، اور کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہم سب کو، ساری دنیا میں جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس کے جو اثرات ہیں، اس سے بدقسمتی سے دنیا میں بھی، لیکن ہمارے ملک میں جدھر پہلے ہی حالات اچھے نہیں تھے، غربت بڑھ رہی ہے۔ تو میں آپ سب کو یہ جو چاہتا ہوں کہ میرے جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے، اس میں پیسے ڈالیں۔ کیوں ڈالیں؟ کیونکہ صرف آپ کو ایک آسان چیز سمجھاتا ہوں کہ کیوں ضرورت ہے ہمارے فنڈ کو، آپ کے پیسے کی۔ امریکہ جس کی 30 کروڑ آبادی ہے، اس نے 2200 ارب ڈالر کا ریلیف اپنے لوگوں کو دیا ہے 30 کروڑ آبادی پہ۔ پاکستان جس کی 22 کروڑ آبادی ہے، ہم نے جو ٹوٹل ابھی تک پیسہ جمع کیا ہے ریلیف کے لیے، وہ ہے 8 ارب ڈالر۔ جرمنی اور جاپان نے 1,000 ڈالر کا ریلیف دیا اپنے لوگوں کو، ان کی آدھی آبادی ہے پاکستان سے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سارے اوورسیز پاکستانیز آپ شرکت کریں، اس ریلیف فنڈ میں پیسہ ڈالیں، ضرورت ہے آپ کی۔ اور انشاءاللہ ہم اپنی یوتھ سے، اپنی ٹائیگر فورس سے، اپنے اوورسیز پاکستانیز کی ڈونیشن سے انشاءاللہ ہم اس کرونا کی جہاد میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے جو ناظرین، آپ نے عمران خان کی اپیل سنی اور دیکھی، آپ کو اندازہ ہوا کہ عمران خان صاحب چندوں کے کتنے شوقین ہیں۔ اصل میں ان کو پاکستان میں وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہی اس خیال سے تھا کہ انہوں نے شوکت خانم چندے اکٹھے کر کے بنایا ہے، تو شاید یہ شوکت خانم ہاسپٹل کی طرح اس ملک کو بھی بنا دیں گے۔ جتنے عمران خان صاحب بولے ہیں اتنی ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بولی ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دوسری سطح پہ اپنی طرف سے بہت عیاریاں کرتی ہے، مکاریاں کرتی ہے، اپنے ہی ملک کے لوگوں کی زندگیوں کو اچیرن کرتی ہے، مگر ان معاملات میں وہ بڑے بولے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ چندے اکٹھے ہونے سے ملکوں کی اکانومی چلتی ہے، یعنی وہی کشکول، وہی چندہ سٹائل، چاہے کرونا پینڈیمک کا زمانہ ہو، چاہے وہ ڈیم بنانے کی بات ہو، پھول ڈیم بنانے کی میں تو اس کو کہتا ہوں بات ہو، اسی طرح یہ پھول بنا رہے ہیں، پوری دنیا کو تو بنا ہی رہے ہیں، اپنی قوم کو پھول بنا رہے ہیں، جو پاکستان میں بیچارے غریب پاکستانی رہتے ہیں اور جو پاکستان سے باہر پاکستانی رہتے ہیں۔ اور عمران خان اپیل بھی اس زمانے میں پاکستان سے باہر بسنے والے پاکستانیوں سے کر رہے ہیں، جن کا پاکستانیوں، یعنی جو پاکستانی پاکستان میں رہتے ہیں، ان سے بھی برا حال ہے، چونکہ امریکہ، کینیڈا، یورپ آلموسٹ لاک ڈاؤن کی صورت میں ہے، اور یہاں پر جو چاہے پاکستانی ہوں، چاہے کسی بھی بیک گراؤنڈ کے لوگ بستے ہوں ان ملکوں میں، وہ آج کل خود اپنی انکم کے ذرائع کھو چکے ہیں۔ مگر عمران خان کو اس بات کی کوئی ریئلائزیشن نہیں، اس شخص کو صرف اور صرف چندے چاہیے، یعنی چندہ کی
اکانومی پر اس ملک کو چلانے کا جو ایک پرانا سلسلہ ہے پاکستان کو، وہ عمران خان نے تو اس کو اور بھی نچلے سطح پہ گرا دیا ہے. بہت دکھ ہوتا ہے. میں یہاں پر ایک کرٹسی کے ساتھ سہیل وڑائچ کی اور ان کا ایک شو جو مختلف ٹیلی ویژن پر آیا کرتا تھا ایک دن جیو کے ساتھ، اس کی ایک بہت ہی مختصر کلپ دنیا ٹی وی کی کرٹسی اور سہیل وڑائچ کی کرٹسی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں سہیل وڑائچ نے جب ان سے پوچھا کہ شیخ رشید آپ نے سوچا تھا کہ عمران خان کے ہاسپٹل کو آپ اپنی ساری جائیداد ڈونیٹ کر دیں گے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں ایک دفعہ سوچا تھا مگر اب نہیں. یہ مختصر ویڈیو کلپ ذرا دیکھیے. اپنی جو جائیداد ہے، گھر ہے، اس کا وارث کسے بنا کے جا رہے ہیں؟ پہلے تو یہ میں نے دیا تھا خان صاحب کو ہاسپٹل کے لیے ساری جائیداد، اب پھر میں نے پیچھے ہو گیا. کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، اس پہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. شیخ رشید پاکستان کے ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. ان کے جو خیالات ہیں ان سے مجھے ذاتی طور پر بہت ساری جگہوں پہ اختلاف ہوتا ہے، مگر ان کے سیزن ہونے میں مجھے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. بہرحال پاکستان کے روایتی ڈھانچے میں، روایتی سیاست میں وہ بے تحاشا یو ٹرن لیتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، مگر اس ویڈیو کلپ میں انہوں نے صاف کہا کہ انہوں نے سوچا تھا مگر اب نہیں چندہ دیں گے، مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس کی وجوہات نہیں بتاؤں گا. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کا جو چندہ کا کام تھا شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل کے لیے، وہ ہاسپٹل تو بن گیا مگر وہ کوئی اتنا بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. خیر اس پر میں اس وقت بات نہیں کرتا، لیکن میں بات کرتا ہوں عمران خان کی سائیکی کی. انفارچونیٹلی اس وزیر اعظم کی سائیکی ہی یہی ہے کہ کسی طریقے سے کشکول لے کے، چندہ لے کے ہم اپنی اکانومی کو چلا لیں. یہ شخص جب وزیر اعظم بن رہا تھا تو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں $200 بلین کی رقم پاکستان واپس لے کر آؤں گا. اس کو میتھمیٹکس تک نہیں آتا اس شخص کو، ایسے نہیں امی دے ڈمی جو بھی ان کو کہا جاتا ہے. $200 بلین پاکستان کے کانٹیکس میں ایک اتنی بڑی رقم ہے کہ اب عمران خان کو پرائم منسٹر بننے کے بعد شاید اندازہ ہوا ہے کہ یہ کتنی بڑی رقم ہے، جب وہ بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان $8 بلین سے زیادہ ریلیف پیکج نہیں دے سکتا. تو $200 بلین کتنی بڑی رقم ہے. مگر $200 بلین کا وہ خواب بھی ختم ہوا، وہ نعرے بھی ختم ہوئے، وہ دعوے بھی ختم ہوئے، مگر چندہ کی جو ان کی ایک کشکول بھری بھیک ہے وہ کبھی ختم نہیں. چاہے وہ ڈیم ہو، چاہے یہ کرونا وائرس کی بات ہو، یہ ہر بات کو بہانہ بنا کر اپنا کشکول آگے بڑھا دیتے ہیں. بہرحال یہ افسوس کی بات ہے. اب اگر عمران خان کی ہم بات کریں تو عمران خان بھارتی سرکار اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو دن رات برا بلا کہنے میں ایک لمحہ بھی نہیں چوکتے ہیں، اور مسلمانوں کے درد کی بات بھارت میں وہ یوں کرتے ہیں کہ جیسے مسلمانوں کے یہ سب سے بڑے امام بھی ہوں اور ان کے حقوق کے چیمپئن بھی ہوں. چین کے مسلمانوں کی بات نہ یہ کبھی کریں گے نہ کر سکتے ہیں. ان سے متعدد بار انٹرنیشنل میڈیا نے پوچھا تو ہر بار انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا. لیکن ان کے اپنے ملک کے اندر ہندو بچیوں کے ساتھ جس طرح کا ظلم صبح و شام سالہ سال سے دہائیوں سے ہو رہا ہے اور ان کی اپنی حکومت کے دوران ہو رہا ہے، اس پر کبھی یہ نہیں بولتے. اب پھر ایک تازہ ویڈیو کلپ سامنے آیا ایک بہت ہی مسکین ہندو گھرانے کا کراچی سے. انہوں نے کہا کہ مولوی ان کے گھر میں گھس آئے اور ان کو اسلام میں کنورٹ ہونے کی فورسفل حرکتیں کی. پہلے یہ ویڈیو کلپ دیکھیے پھر میں اپنی کمنٹری کروں گا. دیکھتے ہیں آپ جیسے کہ یہاں پر مولوی کی ٹوپی پڑی ہوئی ہے. میرے بھائی بسنت کو آ کے اس نے پہلے اس پہ حملہ کیا، اس کے بعد میری والدہ پہ حملہ کیا، اور اس پہ حملہ کرنے کے بعد اس کو بولا گیا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد ان کے گھر کے 4-5 مولوی حضرات اور باقی افراد نیچے کھڑے ہوئے تھے. جس طرح سے انہوں نے دیکھا گھر میں اور بھی افراد موجود ہیں تو اس وجہ سے ان لوگوں نے ڈیفینڈ کر کے ان لوگوں نے اس کو باہر نکال دیا. جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں آ کے اس نے گھسا، یہ اس کی ٹوپی پڑی ہوئی ہے یہاں پر،
शीशे वगैरह पड़े हुए हैं, इसने आके घर में तोड़ फाड़ की और बोला कि आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं और मार दिया जाएगा। और इसके अलावा हमारे पड़ोस में एक शाहिद नाम के मौलवी हजरात रहते, वो एक हफ्ते से मस्जिदें बंद होने की वजह से ये हमारी छत पे यहाँ पर नमाज़ पढ़वा रहे हैं। हम लोगों ने नहीं कंप्लेन की क्योंकि हम लोग इस मुस्लिम कंट्री में रहते हैं। हमने बोला कल को इस चीज़ को बड़ा इशू बनाया जाएगा, इस वजह से हम लोगों ने कंप्लेन दर्ज कोई नहीं करवाई, जिसकी वजह से वो मौलवी हजरात वो नीचे शायद उसने 3 दिन पहले मेरे भाई से भी झगड़ा किया और बोला कि तुम लोगों के साथ मैं हिसाब किताब करूँगा। इसमें वो भी मुलव्विस है, शाहिद नाम है, और जिस लड़के ने जिसने हमला किया इसका नाम उस्मान है, वल्द सफदर है। और उनके ये हालांकि गैर कानूनी घर पे टाउनशिप पीआईए कॉलोनी सोसाइटी में अपने भाई के घर पे रह रहे हैं। व्यूअर्स, आपने वीडियो क्लिप देखा, किसी शक को शुबे की गुंजाइश नहीं। एक हिंदू शख्स कराची में बैठा हुआ अपने एक छोटे से क्वार्टर में ये दास्तान सुना रहा है कि मौलवी इनकी छत पर नमाज पढ़ रहे हैं और वो उनको इसलिए नहीं रोक रहे कि ये मुसलमानों का मुल्क है, रोकेंगे तो उनको मारेंगे। मगर वहाँ पे मौलवी और जो इंतहा पसंद है वो बाज नहीं आए, वो अंदर घुसकर उनके घर के वो कोशिश कर रहे थे कि इनको कन्वर्ट कर दिया जाए। उस ख़ानदान के कुछ लोगों ने रेजिस्ट किया, वो बाहर चले गए, अपनी टोपी छोड़कर बाहर चले गए। मगर ये टोपी ड्रामे ना तो इमरान खान के ख़त्म होंगे, ना वहाँ के शिद्दत पसंद अनासर के ख़त्म होंगे। इस सारे मंजरनामे में मेरी अपील पाकिस्तान की सिविल लिबर्टीज़ के ग्रुप से और पाकिस्तान के अगर कोई माकूल सियासतदान है या अगर कोई बाज़मीर सहाफ़ी और बाज़मीर दानिश्वर हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि वो उस समाज को बेहतर बनाएं, अपने लिए बेहतर बनाएं, किसी और के लिए बेहतर ना बनाएं, अपने लिए बेहतर बनाएं। और ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ का जाल उन्होंने अपने इर्द गिर्द बुन रखा है उससे बाहर आएं, क्योंकि उससे बाहर आने में उनकी अपनी ही भलाई है। हम उनकी भलाई के लिए ये बातचीत कर रहे हैं। कोरोना पैंडेमिक के ज़माने में पाकिस्तान में जो जुज़वी लॉकडाउन है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जो ये दावा है कि अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें अवाम के लिए स्टडी रहेंगी, ऊपर नहीं जाएंगी, मगर अवाम किस तरह इन चीज़ों को देखते हैं, इन दावों को देखते हैं, एक वीडियो क्लिप देखिए, उससे आपको अंदाज़ा होगा। हमारे यहाँ कोरोना लॉकडाउन हुए कई दिन बीत चुके हैं और इस हवाले से हुकूमत ने ऐलान किया और बतदरीज ऐलान किया और अवामी ज़रूरियात और अवामी मसाइल के हवाले से बाद अज़ा मुख्तलिफ़ इजलास किए, लेकिन आवाम के लिए खातर ख्वाह उसके नताइज फ़ायदेमंद न हो सके। दूसरा, महंगाई के हवाले से जो तूफ़ान आया, हुकूमत उसको मुकम्मल तौर पर नाकाम रही उसको रोकने में। हर महल्ले, हर गली, हर शहर, हर कूचे में अपना रेट मुकर्रर किया दुकानदार ने। इंतज़ामिया और उनकी मुतल्लिका जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो रेट को अपने मुकर्रर रेट पर दुकानदारों को फ़रोख्त करने में वो मुकम्मल नाकाम। इस वक्त यूटिलिटी स्टोर जो कॉरपोरेशन है हुकूमत पाकिस्तान की, आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों में तकरीबन मौजूद है, लेकिन किसी भी शहर से वहाँ आटा और चीनी मैसर नहीं है। बाकी चीज़ों की भी शार्टेज रही। और इसी तरह सरकारी जो आटा हुकूमत के कोटे से और जिस पर सब्सिडी होती है वो यहाँ की तकरीबन किसी भी शहर में मैसर नहीं है। इसी तरह गैस के हवाले से इतने मसाइल हैं कि गुज़श्ता 4 दिन लग कर भी इंतज़ामिया वो उसको एक मुकर्रर रेट पर जो पाकिस्तान की तरफ से आया है, यानी कि हर यानी कि फ़रोख्त करने वाली चीज़ों का, अशिया का एक माफिया है जो चीज़ों को मन माने रेट पर फ़रोख्त करने के लिए हुकूमत को मजबूर करता है कि हुकूमत उस पर यानी कि ना चाहते हुए घुटने टेक देती है। हुकूमत अपनी रेट बहाल करने में नाकाम हो जाती है। नाज़रीन, आपने एक शहरी की खरी खरी बातें सुनी, इससे आपको बखूबी अंदाज़ा हुआ होगा कि हुकूमत के दावे क्या हैं और आवाम उन दावों की हकीकत को अच्छी तरह जानती है कि वो सब दावे गलत हैं। आज का बिला तकल्लुफ़ तबसरा ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। YouTube पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो, टैग टीवी अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता।
آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے. ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں, آپ اشتہار دے سکیں, تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.